میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے سے بیان کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی، اور ایک اور حدیث میں ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر اس بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، جتنا ہو سکے۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ جو اسلام بھائی باہر فنائی مسجد کھلے آسمان تلے ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر آ جائیں گے تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عین مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بڑھے گا، تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس کی بھی پیروی کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک کی یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی بھی پیروی کروں گا۔ دعوت اسلامی کی جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ لکھا ہوا حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا دوران بیان نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام نے غم خواری امت، خیر خواہی امت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، ان کی مشکلات
میں ان کی مدد کرنے کے حوالے سے وہ مثالیں اپنے دامن میں لی ہوئی ہیں کہ ان کے بیان سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، خواہ عام عوام ہو یا وقت کے خلفاء اور حکمران، سب کے جدا جدا الگ الگ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے انہی تابناک اور روشن واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں، اور یہ واقعہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جو کہ اپنی عادت کریمہ کے مطابق مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے۔ لوگ سو رہے تھے اور خلیفہ وقت، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا اور یوں کہوں کہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو جاننے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے جاگ بھی رہے تھے اور دورہ بھی کر رہے تھے، ان کے حال احوال دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک میدان سے گزرے، میدان کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا پایا، اور خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی اور کڑھانے کی آواز سنی۔ آپ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ خیمے کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دیہات گاؤں کا رہنے والا تھا، شہر میں اجنبی تھا، کسی کو جانتا تو تھا نہیں۔ بتایا کہ میں امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکوں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا، وہ کون ہے اور کیوں کرا رہی ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ اب اس کو غصہ آیا، اب اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے، جانتا تو تھا نہیں کسی کو۔ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے اپنی راہ لے، جس بات سے تجھے کوئی غرض نہیں ہے کیوں اس پہ پڑتا ہے، جا اس طرح کے سوالات نہیں کر۔ اب رد عمل فطری طور پر کیا ہونا چاہیے تھا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ شان تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ بڑی محبت و پیار سے اس سے پوچھا، اے میرے اجنبی بھائی بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا ہے، اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ دراصل یہ میری زوجہ کی آواز ہے اور ولادت متوقع ہے۔ اب کوئی عورت نہیں ہے اس کے پاس کہ اس حال میں اس کی کوئی مدد کرے، تو یوں میں پریشان بیٹھا ہوں، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اتنی سی بات سنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اپنے گھر کی طرف اور اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جگایا، فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر و ثواب کمانے کا موقع دیا ہے، پوچھا وہ کون سی خیر و برکت اور اجر و ثواب والی بات ہے، مجھے بھی ارشاد فرمائیے۔ سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ ایک عورت تمہاری مدد کی منتظر ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اس طرف چل دیے۔
اور اس موقع پر جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ بھی لے لیا، جو سارا واقعہ تو بیان کر ہی دیا تھا۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فوراً ہانڈی اٹھائی، گھی لیا، کچھ آٹا لیا، کھانے پینے کی کچھ اشیاء لی، اور دونوں دکھیاری امت کے غمخوار اس غمزدوں کی غمخواری کرنے کے لیے اس طرف بڑھتے چلے گئے۔ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا خیمے کے اندر چلی گئیں اور گویا کہ داعیہ کے فرائض انجام دینے لگی۔ خیمے سے باہر وقت کے امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کر دیا۔ آگ جلانے کے لیے وہ پھونکے مار رہے تھے، اور ادھر اس عورت کی یہاں ولادت ہو گئی۔ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے سے آواز دی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے۔ اب وہ دیہاتی شخص جو تھا اس نے جب یہ الفاظ سنے کہ اے امیر المومنین، وہ حیران رہ گیا، یہ امیر المومنین ہے تو اس وقت میرے پاس بیٹے کھانا پکا رہے اور آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے، پھونکے۔ ادھر دیہاتی کی بیوی حیران و پریشان ہے کہ جو عورت میرے پاس آ کر داعیہ کے فرائض انجام دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وقت کے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور کوئی اور نہیں، میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہزادی ہیں۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امت کی غمخواری سے سرشار یہ واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ کس قدر ایک شخص، ایک خاندان کہہ دوں میں، میاں بیوی، ایک خاندان دکھی اور پریشان پانے پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے پیارے انداز سے ان کی مدد کی، اور جو رحم اور محبت کا جذبہ آپ کا اس وقت ظاہر ہوا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک نابینا عورت کے یہاں بھی آپ کا یہی انداز تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ انداز ہم نے پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح کے واقعات پڑھے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس طرح کے واقعات پڑھے ہیں۔ اور غم خواری امت، خیر خواہی امت، دکھیاری امت کی خدمت، ان کی مدد کے واقعات عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی پڑھے، اور کافی اولیاء کرام کی سیرتوں میں اس طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے اپنے انداز سے منفرد، ان کے اپنے اپنے انداز سے تھے۔ میں نے عرض کی نا کہ وقت کے حاکم، حکمران، خلفاء اور جو اس طرح کی مطلب اتھارٹیز ہوا کرتی تھیں، ان کے اپنے انداز ہوتے تھے دکھیاری امت کے دکھوں کو بانٹنے کے۔ عام لوگوں کے یا خواص بھی بعض اوقات جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ملتے ہیں، اسی طرح اور اہل بیت کے بڑے اعلیٰ اعلیٰ نام دیے جا سکتے ہیں اہل بیت گھرانوں کے، اور کئی علماء اور مشائخ کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی خاندان پلا کرتے تھے اور بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں۔ خود پچھلے دنوں ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ جا رہے تھے اور ساتھ کسی اہل بیت کے گھرانے کو قسمہ پرسی کے عالم میں دیکھا، تو اپنے حج کے تمام تر زادے راہ جو بھی اخراجات ان سب کو بیچا اور مارکیٹ جا کر، بازار جا کر ان کی غمخواری کی،
ان کا دکھ درد کم کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ ان کو انعام اور اکرام ملا اس کا ایک اپنا واقعہ، طویل واقعات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہے رحمت کی، شفقت و محبت کی۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکھیاری امت پر جو رحمت کرتے دیکھا، شفقت کرتے دیکھا، ان کی غمخواری کرتے دیکھا، ان کے دکھوں کو بانٹتے ہوئے دیکھا، غم امت میں جو روتے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تھیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات ان کے پیش نظر تھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایات ان کے پیش نظر تھیں کہ کس طرح رحمت بھرا دل ہونا چاہیے، رحمت بھرا مزاج ہونا چاہیے، شفقت بھرا دل ہونا چاہیے، کمزوروں کی کس طرح مدد کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق پر کیسے مدد کرنی چاہیے، اور مخلوق پر مدد کرنے سے جو فوائد ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ساتھ جو رحمت کا اور شفقت کا جو انداز ہے، مسلمانوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ جو شفقت و رحمت و محبت کا انداز ہے، اس کی تو ایک اپنی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کنویں پر گیا اور نیچے اتر کر اس میں سے پانی پیا، وہیں پر ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا، اس شخص نے اپنا ایک موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس نے اس آدمی کو داخل جنت فرما دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا کہ پیاس کی شدت سے وہ مر جاتا، اسی دوران میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے اسے دیکھا اور اپنا موزہ اتار کر اسے پانی پلایا، تو اس کے اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب بندہ غور کرے، یہ کیا رحم، یہ رحم، کسی کتے کو پیاس میں تڑپتا دیکھ کر رحم آنا، شفقت آنا، کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر ان کو انعام اور اکرام سے نوازا گیا، یعنی جانور اور حیوان پر جو رحم کرتا ہے اس کا یہ حال ہے۔ یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بکری کو ذبح کرتے ہوئے مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو اس پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اب یہ روایتوں پر غور کیجئے، ان روایتوں پر غور کیجئے کہ رحم کی، شفقت کی، اس طرح کے قلب کی کتنی اہمیت ہے دین میں، اسلام میں، ہمارے مذہب کے اندر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی اتنی روایتیں بھری ہوئی ہیں کتابیں اس طرح کی روایتوں سے، بہت ساری روایتیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یہ چلنا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ روایتوں کو بس آپ سنتے رہیے، واقعہ بیان کیا، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، رحم، شفقت و محبت کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اب مزید کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی سے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے حاضرین اور میرے ناظرین، جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے یا جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ہر کوئی توجہ کرے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دونوں صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا،
یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک دعا کرتے اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک۔ اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ حاجت روائی، مسلمانوں کی حاجت روائی، اور پھر جو حاجت پوری کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق، یہ سعادت، یہ انعام عطا فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجات میں گھبرا کر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آنے والے ہی اللہ تعالی کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، تصور کیجئے ان کا کہ جن پر مسجد کی چھت گر گئی، تصور کیجئے ان کا جو اپنے صوبے خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں سے نکل کر بعض علاقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر کھلے آسمان تلے کیمپ میں، خیموں میں مختلف انداز سے اپنے بیوی بچوں کو لیے، اہل خانہ اور اہل خاندان کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے ان کا جن پر سیلاب، بارش اور طوفان کی آفتیں آئی ہیں، خواہ ان عاشق رسول کا تعلق کشمیر سے ہو، خواہ ان عاشقان رسول کا تعلق ہند سے ہو، خواہ ان عاشقان رسول کا تعلق بنگلہ دیش سے ہو، یا خواہ ان عاشقان رسول کا تعلق پاکستان سے ہو، خواہ ان عاشقان رسول کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، ان عاشقان رسول امت کے ان دکھیاروں کا تصور کیجئے کہ جن کو آفتوں اور مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، جو تباہی و بربادی کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کی ایک بجلی بند ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر ایک بجلی بند ہو جائے، یعنی ہمارے گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ایک تو جنرلی طور پر بلیک آؤٹ ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی، چلو اب سب جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، ایک بریکر آپ کا گر جائے، کسی کمرے کا اے سی بند ہو جائے، کسی کمرے کا آپ کا مطلب کہ وہ لائٹ بند ہو جائے، یا کچن کا چولہا ہی بند ہو جائے، گیس رک جائے، پائپ پرابلم کر لے، اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کوئی کمرے کی دیوار خستہ ہو جائے، اللہ نہ کرے اور کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میں عافیت سلامتی دے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے بچہ ہی 2 گھنٹے لیٹ آئے، آپ کا ٹیلی فون نمبر نہ ملے، آپ کا موبائل بند آ جائے، آپ بتائیے کہ چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہمیں کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ کا پتہ نہ چلے تو سعادت مند اولاد پریشان ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی پرابلم آ جائے تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بستر میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی، ایک پنکھا بند ہو جائے تو نیند ہی نہیں آتی، استنجا خانوں کی تکلیف ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، باتھ روم کی تکلیف ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، نارمل گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے اگر لائن کا پانی بند ہو جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے، برتن ٹائم پر نہ دھونے تو تکلیف ہو جاتی ہے، کھانا ٹائم پر نہ پکے تو تکلیف ہو جاتی ہے، نمک پراپر نہ ملے تو تکلیف ہو جاتی ہے، چائے میں چینی بھول گئے تو تکلیف ہو جاتی ہے، دودھ نہ ملے تو تکلیف ہو جاتی ہے،
پتہ چل جائے جناب بارش آنے والی ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جناب موم بتیاں منگوا لو، ماچسیں منگوا لو، راشن منگوا لو، دودھ منگوا لو، کیا بارش آنے والی ہے۔ ایک اطلاع ملتی ہے، تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہم مطلب کہ احتیاطیں شروع کر دیتے ہیں، اور اسی میں اگر گھر میں پیسے نہ ہو تو موم بتی لینے کے پیسے نہیں ہیں، آٹا لینے کے پیسے نہیں ہیں، راشن لینے کے پیسے نہیں ہیں، پیسے بھی سب کچھ ہے کہ پتہ چلا معلوم کا پتہ چلا کہ دکان بند کر کے چلا گیا ہے، یا اللہ اب کیا کریں، کیسے ٹینشن ہو جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو فون کرے، ڈاکٹر کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، اب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، بچہ بیمار ہے، ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اتنی پریشانیاں ہم اٹھاتے رہتے، یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک دن کے لیے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، کوئی ہڑتال کر دیتا ہے، کوئی اسٹرائک کر دیتا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کوئی کیا کر دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے، جو روز کماتے روز کھاتے ہیں ان کا تو بیچاروں کا گیا نا، جو روز بن کباب کی ریڑھی لگا کر کمانے کے لیے جاتا تھا، روز کما کر 500,000 روپے گھر میں لاتا تھا، وہ تو اس کے تو 500,000 روپے گئے، جس کی دکان کا کرایہ 10,000 روپیہ بنتا تھا اس کا تو 200-400 روپے کا کرایہ روز کا نکل گیا، جس کی دکان کا کرایہ 50,000 روپے تھا اس کا تو ایک دن کا 1,500 کا 1,500 کا 2,000 کا نقصان ہو گیا، جس کے ملازم کی تنخواہیں 2-4-5 لاکھ روپے تھی اس کی تو ایک دن کی تنخواہ ملازمین کی مفت میں نکل گئی۔ یہ سارے نقصانات اپنی جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کو کتنی اس وقت تکلیف ہو رہی ہے، ایک دن دکان بند ہو گئی تکلیف، ایک دن کام بند ہو گیا تکلیف، ایک دن یہ ہو گیا تکلیف، بارش آ گئی ہمارا ٹریفک کے اندر گاڑی پھنس گئی ہم کو تکلیف، بارش آ گئی گاہک نہیں آتے، بعض مارکیٹیں مجھے تجربہ ہے بارش آ جاتی ہے مارکیٹوں میں سناٹا ہو جاتا ہے، بارشوں میں کون آئے گا گاہک مارکیٹ میں چیز لینے کے لیے، ایک دن گاہک نہیں آتا، یا اللہ بارش ہو گئی اب کیا کریں گے، آج کے کرایہ کیسے نکلے گا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تکالیفیں اٹھانے والوں، ان تکالیفوں کو محسوس کرنے والوں ذرا سوچو کہ جن کے گھر ہی سیلاب بہہ گئے، جن کے مویشی، جن کی کھیتیاں سیلاب میں، بارشوں میں، طوفانوں میں بہہ گئی، جن کے مویشی بہہ گئے، معاذ اللہ کتنوں کے بچے جدا ہو گئے ہوں گے، شوہر بچ گیا تو بیوی نہیں مل رہی ہوگی، بیوی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوگی تو شوہر کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا، ڈاکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا، دوائی سننے کو نہیں ملتی ہوگی، پینے کو پانی نہیں ملتا ہوگا، کھانے کو دانا نہیں ملتا ہوگا، گھر کا سوچتے ہوں گے تو یاد آتا تو گھر تو نہیں، پانی پانی پڑا ہوا ہر طرف۔ یہ مناظر آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں، اور ہمارے وہ آئی ڈی پیز جو کہلاتے ہیں، آئی ڈی پیز جو ہمارے کہلاتے ہیں، جو ہمارے خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں، وزیرستان وغیرہ کے جو متاثرین ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں آ کر بنو میں، لکی مروت میں اور مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں، وہ بیچارے کبھی ان کا تصور کریں آپ، کھاتے پیتے نارمل بیچارے آ گئے پڑے ہوئے، ان کی دواؤں کا مسئلہ، ان کے میڈیکل کا مسئلہ، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ، ان کے راشن پانی کا مسئلہ، کتنی چیزیں، یہ بھی تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ ہند کا پتہ چلا، میرے پاس تو ہند اور کشمیر کے ناموں کی میل آئی ہے، لسٹ کی میل آئی کہ ان شہروں کے اندر یہ آئی ہے، نہ جانے کتنے عاشقان رسول وہاں تکلیفوں میں ہوں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں ہم اپنے اپنے طور پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آنکھ کا تصور کیجئے، آنکھ کیا ہے؟ انگلی میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، سر میں درد ہو روتی آنکھ ہے، پاؤں میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، کمر میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، دانت میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، کسی اور کو تکلیف ہو تو روتی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ کیسی ہے؟ یہ کس طرح پورے جسم کے اندر موجود، چاہے کہیں بھی درد ہو، مگر اس درد کو محسوس کرنے کا جو نمایاں ایک جگہ ہے وہ آنکھ ہے۔ اے میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر
آئے دین کچھ نہ کچھ پریشانیاں اور آفتیں اور مصیبتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر سیلاب کی آئی آفت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہر طرف سے حاجت روا ہے مولا، تو ہی اب میں